السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ دین کے اندر کچھ باتوں کو مان لینا اور کچھ باتوں کا انکار کر دینا اپنے فائدے کے لیے، یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ کچھ حضرات اس طرح ہیں کہ جہاں پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آتی ہے یا اللہ رب العزت کا فرمان آتا ہے، اس بات کو چھوڑ کر اپنے پیر و فقیروں کی باتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر اپنے پیر و فقیروں کی باتوں کو ترجیح دیں گے تو وہ قرآن و حدیث کا انکار ہوگا، اور کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے اندر کہ جو لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں ان کو کل قیامت والے دن کیا سزا ملے گی۔ اگر کوئی قرآن کی سب صورتوں کو مانتا ہے، سب آیتوں کو مانتا ہے، ایک آیت کو نہیں مانتا، قرآن کے سب احکام کو مانتا ہے، ایک حکم کو نہیں مانتا، قرآن کے سب مسائل کو مانتا ہے، ایک مسئلے کو نہیں مانتا، تو وہ کافر ہے، مومن نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جو ہر چیز پہ ایمان لے کر آئے۔ اور یہ اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ کچھ چیزوں کو مان لیتے ہو، کچھ کا انکار کرتے ہو، یہ مرض مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ مسلمان نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں لیکن مانتے ہیں کہ نماز واجب ہے، فرض ہے، پڑھنی چاہیے، شریعت کا حصہ ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ مسلمان مانتے ہیں کہ روزوں کی بڑی اہمیت ہے، مسلمان مانتے ہیں حج کی بڑی اہمیت ہے، لیکن جب مسلمانوں سے بات ہوتی ہے داڑھی کے بارے میں تو وہ اس انداز سے گفتگو کرتے ہیں گویا کہ یہ شریعت کا حصہ ہی نہ ہو۔ بھی سستی تو آپ میں روزوں کے معاملے میں بھی تھی، سستی آپ میں حج کے معاملے میں بھی تھی، لیکن داڑھی کی باری آئی تو آپ نے داڑھی کو شریعت کا حصہ ماننے سے انکار کر دیا، یہ تو کفر ہے۔ شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی احادیث میں اس کا حکم دیا ہے۔ اگر کوئی شلوار جان بوجھ کر ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے تو یہ چیز جہنم کی آگ میں لے جانے والی ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ افسوسناک امر یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے، اس کو شریعت نہیں سمجھتے، اور وہ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہوں گے جی اصل بات یہ ہے کہ نماز پڑھی جائے، روزے رکھے جائیں، تلاوت کی جائے، باقی یہ داڑھی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہونا اوپر ہونا ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ لفظ کفریہ الفاظ ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا انکار کر رہے ہیں۔ جس چیز کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت کا حصہ بنایا اور اس کو اتنی اہمیت دی کہ فرمایا جو جان بوجھ کر شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، چادر نیچے رکھتا ہے، کپڑا نیچے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس سے کلام نہیں کریں گے، اس کی طرف نہیں دیکھیں گے، اسے گناہوں سے پاک صاف نہیں کریں گے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور آپ بڑی آسانی سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا یہ فیصلے آپ نے کرنے ہیں کہ کون سی چیز شریعت کا حصہ ہے اور کون سی چیز شریعت سے باہر ہے؟ یہ تو میرے رب کی مرضی ہے۔ میرے رب نے میرے نبی کے ذریعے شریعت کے احکام ہم تک پہنچا دیے، ان میں سے ایک ایک پہ ایمان لانا واجب اور ضروری ہے۔ عمل میں سستی ہو سکتی ہے، وہ بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن عمل میں سستی یہ پھر بھی اس کے مقابلے میں ہلکا جرم ہے کہ جب آپ کسی چیز کو شریعت کا حصہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصے پہ اور کفر کرتے ہو کچھ حصے کے ساتھ؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، اللہ تعالیٰ سزا بتا رہے ہیں اس آدمی کی جو شریعت کے کچھ حصے پہ ایمان لے آئے اور کچھ حصے کا انکار کرے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت کے ہاں نظام ایک ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہودی یہ کام کرے تو اس کے لیے یہ سزا ہے اور مسلمان یہ کام کرے تو اس کے لیے یہ سزا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، نہیں ہے جزا، نہیں ہے بدلہ اس آدمی کا جو تم میں سے یہ حرکت کرے سوائے رسوائی کے دنیاوی زندگی میں۔ تو دنیا میں یہ سزا ملے گی، کیا؟ رسوائی۔ تو کیا انجام ہوا تھا پھر یہودیوں کا؟ بنو قریظہ کو قتل کیا گیا، ان کے مردوں کو قتل کیا گیا اور ان کی عورتوں کو کیا بنایا گیا؟ لونڈیاں بنایا گیا۔ اور جہاں تک تعلق ہے بنو قینقاع کا، بنو نذیر کا، تو ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا۔
یہ دنیا میں ان کو سزا ملی ہے. فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن بھی عذاب منتظر ہے. قیامت کے دن انہیں لٹایا جائے گا شدید ترین عذاب کی طرف. قیامت کا عذاب دنیا کے عذاب سے بھی زیادہ سخت ہے.